لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومتیں، آپ نے بھی میڈیا پہ دیکھا، اخبارات میں دیکھا کہ اتنی بے غیرتی اور اتنی بے حسی کہ اس کٹھن دور میں جو لوگوں نے امداد اکٹھی کی ہے، ہمارے یہ وڈیرے، ہمارے یہ سیاستدان اس میں بھی کرپشن کر رہے ہیں۔ کوئی شرم آنی چاہیے کہ صدقہ خیرات کا یہ مال ہے وہ بھی ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کی تو بے حسی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ان کا علاج یہی ہے کہ پوری قوم اٹھ کر ان کو سر عام جو ہے وہ لٹکا دے۔ حقیقت یہ ہے۔ لیکن ہم کوئی بھی غیر قانونی کام پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم قانونی دائرے کے اندر رہ کر احتجاج بھی کریں گے اور ان کو مجبور بھی کریں گے۔ ان کے جو اعلیٰ ایوان ہیں ان تک بھی یہ بات اور یہ پیغام ضرور پہنچاتے بھی ہیں اور مزید بھی پہنچائیں گے۔ جیسے میں نے اپنی گفتگو میں یہ اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ بنیادی اور اصل جو خدمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ آئندہ بیچارے یہ سیلاب سے، پانی سے متاثر نہ ہوں، بلکہ ان کو جب بارشیں زیادہ ہوں تو ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جانی چاہیے کہ اب ہمارے ڈیم وہ پانیوں سے بھر جائیں گے اور ہمیں جو سارے سال میں پانی کی کمی رہتی ہے وہ اب کمی نہیں ہوگی۔ بجائے اس کے کہ ادھر بارش، آدھی قوم بارش مانگ رہی ہوتی ہے اور آدھی قوم جو ہے وہ موت سے بچنے کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس میں توازن لانے کی ضرورت ہے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، مرنا بھی ہے۔ وہ قبر، اس میں سوال و جواب بھی ہوں گے اور کتنی کی جگہ ہے جہاں پر آپ نے وقت گزارنا ہے۔ تو کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں۔ جو امانت آپ کے ذمے دی گئی ہے اس امانت کو ان کے حقداروں تک لازم پہنچائیں۔ یہ زلزلہ آیا یا سیلاب آتا ہے، بلکہ تبدیلی میں آپ کہا گیا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حالانکہ حکومت ہے، دیکھیں یہ سوال پچھلے دنوں اس پر بڑی بحث ہو رہی تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ باتیں کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ داڑھیاں والے، یہ پگڑیوں والے، یہ متشدد ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ حقیقت میں یہ تو یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ جو دین کا حلیہ ہے وہ عوام کے لیے، پوری دنیا کے لیے اسی حلیے میں انہوں نے دہشت گرد بنا کر اور اس حلیے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت میں تو یہ حلیہ ہی اصل انسانیت کا نام ہے۔ ہمارا دین، جیسے میں نے باتیں پہلے عرض کی ہیں، وہ کیا بتا رہا ہے؟ خدمت خلق جو قرآن و حدیث میں جس سے جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دینی لوگ یہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، وہاں سے یہ خدمت خلق کا جذبہ، یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، جس وجہ سے بڑھ چڑھ کر مذہبی لوگ، دینی لوگ وہ اس خدمت میں نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی دین اسلام پڑھنے اور حاصل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ یہ خصوصیات ان میں بھی وہ شامل ہوں گے۔ جی دیکھیں، ہمارے جو ڈاکٹر عمران صاحب ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے ان کو، اس خدمت کو 3 مرحلوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں تو جو فوری، باقی رہی حکومت کی بات، تو حکومت کے لیے ہم نے کوشش کی بھی ہے، کرتے بھی رہیں گے۔
ہم سے پوچھا گیا، پنڈی والوں نے پوچھا کہ ہم یہ امداد لے کے جانا چاہتے ہیں تو کہاں جائیں؟ بہت سے علاقے تھے، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ کون سا آئیں۔ حالانکہ امداد اکٹھی کرنا ایک مرحلہ ہوتا ہے اور یہاں تک پہنچانا، گاڑیوں کا خرچہ، وہ ساری چیزیں، تو یہاں کی عوام اور ان لوگوں کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہ انہوں نے خود سے جو ہے وہ اتنی کوشش کی ہے، تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اور یہاں پر ضرورت کے اعتبار سے بھی کہ جہاں ضرورت ہو